بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوم خيبر لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. قال عمر رضي الله عنه: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ فتساورت له رجاء أن أدعى لها. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأعطاه إياها وقال: امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. فصار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت فصرخ: يا رسول الله، على ماذا أقاتل الناس؟ قال: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. رواه مسلم. یہ اس باب کی آخری روایت ہے کہ نیکی کے اندر میں، بھلائی کے اندر میں سبقت کرنا چاہیے، جلدی کرنا چاہیے. تو اس باب کی یہ آخری روایت ہے. یہ روایت کو نقل کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، اور ابو ہریرہ کے متعلق اس سے پہلے ان کا تذکرہ آ چکا ہے. اس روایت میں اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے کہ حضرت علی کون تھے. اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اونچے درجے کے صحابی رسول تھے. تو اس روایت کے اندر میں حضرت علی کے متعلق کچھ باتیں ہو جائیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مکۃ المکرمہ میں کعبۃ اللہ کے اندر پیدا ہوئے. کسی اور کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہے، یہ سوائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے کہ کعبہ شریف کے اندر آپ کی پیدائش ہوئی. کتنا اونچا مقام ہے کہ کعبہ شریف میں حضرت علی کی پیدائش ہوئی. بہرحال 13 رجب المرجب عام الفیل کے 30 سال بعد حضرت علی کی پیدائش ہوئی، اور آپ کے والد کا نام ابو طالب ہے، آپ کی والدہ کا نام فاطمہ ہے، اور آپ کی شہادت سن ہجری 40 کے اندر میں 21 رمضان المبارک میں فجر کے وقت آپ گھر سے مسجد تشریف لے جا رہے تھے، تو راستے کے اندر میں عبد الرحمن بن ملجم خارجی انہوں نے آپ کے اوپر وار کیا، اور تلوار جو زہر میں آلودہ تھی، اور اس کے ذریعے آپ کو شہید کر دیا گیا. بہرحال حضرت علی تو حضرت علی تھے. آپ کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انا مدینۃ العلم ومنہا باب علی، کہ میں مدینہ یعنی علم کا شہر ہوں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے دروازے یعنی اس کا باب، اس کا دروازہ ہے. تو حضرت علی کی یہ فضیلت ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوفہ کے تبوک جا رہے تھے، تو حضرت علی کو اپنا نائب بنا کر گئے مدینۃ المنورہ میں. تو کچھ منافقین ہر زمانے میں ایسے ہوتے ہیں جو لڑائی سلگانے والے ہوتے ہیں. اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. اللہ کو جوڑنے والے پسند ہے، اللہ کو توڑنے والے پسند نہیں. اللہ کو بھی اور اللہ کے رسول کو بھی توڑنے والے پسند ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام تبوک جا رہے تھے، تو حضرت علی کو اپنا نائب بنا کر گئے. تو کچھ لوگوں نے حضرت علی سے کہا: آپ کو اس لیے مدینہ میں چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کو آپ سے محبت نہیں، آپ کو محبت نہیں ہے. میرے بھائیوں، اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں: لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس. تمہاری پرائیویٹ میٹنگ میں کوئی خیر نہیں ہے سوائے 3 میٹنگ میں. ایک وہ میٹنگ الا من امر بصدقۃ، کہ جس میٹنگ میں غریبوں کے لیے، یتیموں کے لیے، محتاجوں کے لیے، فقیروں کے لیے، بیواؤں کے لیے ان کے صدقے کا کچھ اہتمام کیا جائے، کچھ مشورہ کیا جائے. ایک یہ میٹنگ. اور فرمایا آگے فرما رہے ہیں:
الا من امر بصدقۃ او معروف، یا ایسی میٹنگ کہ جس میں تم یہ بات کرو، یہ چرچا کہ امت کے اندر میں، مسلمانوں میں، لوگوں میں اللہ کا نام لینے والے کیسے قائم ہو جائے، گھر گھر میں دین کیسے عام ہو جائے، اللہ کی دعوت، اللہ کے رسول کی دعوت لوگوں میں کیسے پہنچے، یہ تذکرہ ہو۔ یا فرمایا او اصلاح بین الناس، تمہاری میٹنگ ہو تو ایسی میٹنگ ہو کہ لوگوں کے اندر میں جوڑنے والا کام، حتیٰ کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ 3 موقع کے اوپر جھوٹ بولنا بھی جائز ہے۔ ان میں سے ایک موقع کہ اگر آپس میں صلح ہو، باپ بیٹے کا نہیں بنتا، آپس میں 2 خاندانوں کی لڑائی ہے، ماں اور بیٹے کے اندر میں لڑائی ہے، ایسے موقع پر اگر تم جھوٹ بول کر بھی اصلاح کرانا چاہو تو تمہارے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے۔ تو بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب منافقین نے اس طرح کی بات کہی، حضرت علی جلدی جلدی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، یا رسول اللہ آپ مجھے مدینہ میں اس لیے چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی تم کیسی باتیں کرتے ہو، مجھے تم سے بہت زیادہ محبت ہے، تم تو میرے گھر کے آدمی ہو، اس لیے میں تمہیں اپنے گھر میں چھوڑ کر جا رہا ہوں تاکہ تم اپنی فیملی کا دیکھ ریکھ اور ان کے اوپر نظر رکھو، ان کی حفاظت کر سکو، تم تو میرے خاندان کے آدمی ہو، تم تو میرے داماد ہو، اور دوسری بات کہ تم تو میرے چچا کے بیٹے ہو، میں تم سے کہاں ایسا کر سکتا ہوں، مجھے تو تم سے بہت زیادہ محبت ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام تھا۔ بہر نبی اپنے آپ کو آپس میں صلح کے بارے میں ایک بات بتلاتا ہوں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام صلح کے کتنا اونچا فوائد ہے اور کتنا اونچی چیز ہے کہ اللہ کے رسول مدینۃ المنورہ سے مسجد قباء جو 5-6 کلومیٹر ہے، اب تو 7 ہو گیا، تو وہاں چل کے اب گئے صلح کرانے کے لیے، اور حضرت بلال کو کہہ کر گئے اگر میرے آنے میں تاخیر ہو تو ابو بکر سے کہنا کہ وہ مصلی کے اوپر نماز پڑھائے۔ تو فرمایا جب 2 پہر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو نماز کا وقت ہو چکا تھا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی کے اوپر کھڑے ہوئے اور آپ نماز پڑھانے کے لیے جب اپنے نماز شروع کی تو صحابہ نے ہاتھ کے اوپر اس طرح تعلیل مارنا شروع کیا کہ اللہ کے رسول آ گئے، لیکن آپ ایسے نماز کے اندر میں انہماک اور ایسے مشغول تھے کہ آپ بالکل سن ہی نہیں رہے تھے۔ لوگ صحابہ نے بار بار تالیاں بجانا شروع کی تو حضرت ابو بکر صدیق پیچھے ہٹنے لگے، اللہ کے رسول نے اشارہ کیا کہ تم ٹھہرے رہو۔ بعد میں جب نماز پوری ہو گئی اللہ کے حبیب نے حضرت ابو بکر سے کہا ابو بکر میں نے آپ کو اشارہ کیا کہ آپ مصلی کے اوپر کھڑے رہو، آپ کیوں پیچھے ہٹ گئے؟ کہ اللہ کے رسول ابن ابی قحافہ کی کیا مجال ہے کہ آپ پیچھے ہو اور ابو بکر آپ سے آگے بڑھ جائے؟ کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ بہرحال میرے بھائیوں تو صلح کہ یہ چیز ہے کہ اللہ کے رسول مسجد قباء تشریف لے گئے تو آپس میں صلح کرانا چاہیے، یہ بڑا اونچا مقام ہے، بڑی اونچی چیز ہے۔ تو بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جملہ نقل کرتا ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بخاری شریف میں الدنیا مدبرۃ والآخرۃ مقبلۃ، فرمایا دنیا پشت پھیر کر جا رہی ہے اور آخرت سامنے آنے والی ہے۔ وَلِكُلٍّ مِّنْهُمَا بَنُونَ، فرمایا کچھ دنیا کے بھی اولاد ہے، کچھ آخرت کی بھی اولاد ہے۔ فرمایا تم دنیا کے اولاد نہ بننا، تم آخرت کے اولاد بننا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم دنیا کے اولاد نہ بننا، تم آخرت کے اولاد بننا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے اپنے بیٹے حسن اور اپنے بیٹے حسین اور اپنی دوسری اولاد کو بلایا اور کچھ نصیحت کی، فرمایا تمہارے سامنے دنیا بھی ہے، تمہارے سامنے دین بھی ہے، تمہارے سامنے دنیا بھی ہے، اللہ کا رسول بھی ہے، تمہارے سامنے دنیا بھی ہے، تمہارے سامنے قرآن و حدیث کی نعمتیں بھی ہے، تم جب دونوں آپس میں جمع ہو جائے تو تم کس کو ترجیح دو گے؟ حضرت علی فرماتے ہیں یاد رکھنا میرے بیٹو، دنیا کو لات مار دینا اور دین کو اختیار کر لینا، دین پر چلو گے تو اللہ دنیا بھی دے گا اور اللہ آخرت بھی دے گا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت زیادہ فضائل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار احادیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا علی سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھنا یہ منافق کی علامت ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، بعد اس روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرتے ہیں، میں صرف ترجمہ کر دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں یہ واقعہ جو ہوا وہ غزوہ خیبر کے لیے سن ہجری 6 میں صلح حدیبیہ پیش آئی
اس کے بعد سن ہجری 7 کے اندر میں غزوہ خیبر پیش آئی. ایک واقعہ انشاءاللہ اس کو آئندہ مجلس میں بیان کیا جائے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیبر کے دن لَأُعْتِيَنَّ هَذِهِ الرَّایَةَ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَفْتَحُ اللَّهَ عَلَيْهِ يَدَيْهِ. میں صرف آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ غزوہ خیبر کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1600 صحابہ کو لے کر آپ خیبر پہنچے. تو آپ کے سر میں کچھ تکلیف ہوئی تو آپ تشریف نہیں لے گئے، جنگ میں شامل نہیں ہوئے. تو آپ نے پہلے دن حضرت ابو بکر کو جھنڈا دیا لیکن قلعہ فتح نہیں ہوا. دوسرے دن حضرت عمر کو دیا تو قلعہ فتح نہیں ہوا. اللہ کے حبیب نے پھر فرمایا آئندہ کل میں ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا کہ جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی محبت کرتا ہے اور وہ بھی اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں. فرمایا میں ان کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا اور اللہ اس کے ہاتھ پر قلعے کو فتح کرے گا. فرماتے ہیں راوی حدیث بیان کرتے ہیں پوری رات صحابہ کے اندر یہ بے چینی رہی اور یہ سوچتے رہے کہ آئندہ کل وہ کون صحابی ہوں گے کہ جس کے ہاتھ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھنڈا دیں گے. ہر صحابی یہ تمنا کر رہے تھے. حضرت عمر تو یہ فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی بادشاہی اور کبھی بھی سرداری اور عمارت کو پسند نہیں کیا سوائے اس دن کے کہ اللہ کے رسول میرے ہاتھ میں وہ جھنڈا دے دے تاکہ میرے ہاتھ پر قلعہ فتح ہو جائے. فرمایا صحابہ نے پوری رات اسی بے چینی میں گزار دی. دوسرے دن صبح کا وقت ہوا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو دیکھ رہے ہیں کہ سب صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ کس کے ہاتھ میں دیں گے کس کے ہاتھ میں دیں گے. آپ نے فرمایا این علی، علی کہاں ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول علی کی آنکھ میں تو کچھ بیماری ہے. فرمایا اس کو بلاؤ. آپ نے اپنا لعاب تھوک مبارک لگایا، علی کی آنکھ اچھی ہو گئی اور حضرت علی کے ہاتھ میں جھنڈا دیا. کہا جاؤ اللہ تمہارے ہاتھ پر انشاءاللہ فتح دے گا. اور ایسا ہی ہوا. حضرت علی ابھی آگے گئے اور پوچھا اللہ کے رسول میں کب تک ان سے قتال کرتا رہوں؟ آپ نے یہ بھی فرمایا علی چلتے رہنا، آگے پیچھے مت دیکھنا، پیچھے مڑ کر مت دیکھنا یہاں تک کہ اللہ تمہارے ہاتھ پر فتح دے دے. تو حضرت علی گئے. بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی اور آپ کا یہ معجزہ تھا کہ آپ نے جنگ میں جانے سے پہلے آپ نے یہ خوشخبری سنا دی. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا. اس حدیث سے ہمیں کچھ باتیں سیکھنے کی ملی. وہ کیا ہے کہ ہمارے سامنے جب اللہ کے رسول کی بات آئے تو ہمیں سر تسلیم خم کر دینا چاہیے، جھک جانا چاہیے اور اس کو تسلیم کرنا چاہیے، دل و جان سے اس کو قبول کر لینا چاہیے. دیکھو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے، آنکھ میں تکلیف تھے، لیکن جب اللہ کے رسول نے آپ کو بلایا تو آپ تشریف لے آئے. آپ نے کچھ بھی نہیں کہا کہ میرے سر میں یا میری آنکھ میں تکلیف ہے. دیکھو تو جب بھی شریعت کا کوئی حکم آئے تو انسان کو آگے بڑھنا چاہیے. دوسری بات اطاعت رسول. دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ صحابہ کے اندر میں کس طرح اور کس قدر محبت رسول تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک حکم کے سامنے جھکنے والے تھے. تو ہمیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے، سنتوں کی پیروی کرنی چاہیے. یہ چیز ہے. تو تیسری ایک چیز کہ جب بھی ہمارے سامنے جب اللہ کے رسول کے یا دین کا کسی کام کا آواز دیا جائے کہ یہ کرنا ہے، اسلام کی یہ مدد کرنا ہے، دین کے کام میں حصہ لینا ہے، تو فوراً بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے. یہ کچھ چیزیں جو ہمیں اس حدیث سے سمجھ میں آ رہی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان کہیں سنی باتوں کے اوپر عمل کرنے والا بنائے اور ہمیں اپنی زندگی میں سنت رسول کے اوپر ہمیں چلنے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الخلق کلہ بیدک الامر کلہ انک علی کل شیء قدیر. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. اے اللہ یہ حدیث مبارک کا اے اللہ سلسلہ ہمیشہ جاری اور ساری فرما. اے اللہ اس میں بیٹھنے والے کو کسی کو خالی ہاتھ واپس مت جانے دیجیے. اللہ ہم سب کو اپنے شان ربوبیت
تربیت سے ہماری تربیت فرما لیجیے، ہماری ضرورتوں کو پوری فرما لیجیے۔ اللہ مرتے دم تک سنت رسول پر چلنے والے بنا لیجیے، ہماری ضرورتوں کو اپنے خزانہ غیب سے پوری فرما لیجیے۔ اے اللہ ہمیں احادیث کے انوارات سے مالا مال فرما، ہماری زندگیوں میں ہمارے جسم کے گوشت کے ریشے ریشے اور خون کے ذرہ ذرات میں ہمیں اللہ احادیث کا انوار سے نواز دیجیے۔ اللہ ہمیں احادیث کے انوارات سے نواز دیجیے، اپنی زندگیوں میں حدیث رسول کے مطابق زندگی گزارنے والے بنا لیجیے۔ ہمارے نسلوں میں علماء، مفسرین، محدثین، حفاظ پیدا فرما۔ اللہ مرتے دم تک شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے بنا لیجیے۔ اللہ اس حدیث شریف کے سلسلے کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا لیجیے، نجات کا ذریعہ بنا لیجیے۔ اللہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے، اور اس میں تیرے جتنے بھی بندے حصے لے رہے ہیں سب کو اللہ اپنی طرف سے بہترین بدلہ عطا فرما۔ جو یہاں بیٹھے سب کو قبول فرما، سب کو قبول فرما۔ ہماری بستی میں خیر و برکت کے فیصلے فرما لیجیے۔ اللہ آپس میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما۔ جو جس لائن سے خدمت کریں اللہ ان کی خدمات کو قبول فرما لیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔